جی السلام علیکم میرے تمام فیس بک کے فرینڈز اور میرے عزیز، میرے رشتہ دار، میرے دوست، میرے احباب، سب لوگوں کو السلام علیکم۔ آ، ایک چھوٹی سی چیز جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، جو میں نے ہم لوگوں کو اس چیز کا پتہ تو بہت عرصے سے ہے، سب مسلمانوں کو، لیکن اس کا جو ایک اینگل تھا جو کہ مجھے ابھی حال ہی کے اندر میرے سامنے آیا، اور میں نے پھر اس کے اوپر سوچا، تو ایک دو چیزیں جو میرے ذہن میں آ رہی تھی، میں نے کہا یار یہ اچھی بات ہے، اس کو شیئر کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی جو ہمارا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا بھی ہے کہ یہ صدقہ جاریہ ہے کہ آپ حدیث جو ہے وہ کسی دوسرے مسلمان تک پہنچا دیں۔ تو اس حدیث کے ریفرنس کے اندر یہ ہے، لیکن وہ حدیث میں آپ کو اپنے ویڈیو کے سیکنڈ پارٹ میں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک ایگزامپل صرف دینا چاہتا ہوں اس حدیث کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ وہ حدیث کو سمجھنے کے لیے آپ کو کوئی مثال یا کوئی ایگزامپل جب تک نہ ملے تو آپ کو اس کی سمجھ صحیح طریقے سے نہیں آئے گی۔ تو آپ یہ تصور کر لیں کہ ایک مجلس ہے، یا ایسی کوئی دعوت ہے جہاں پہ آپ کو انوائٹ کیا گیا ہے، اور اس دعوت کا جو میزبان ہے، جس بندے کی وہ دعوت ہے، جس نے آپ کو بلایا ہے، وہ آپ کو یہ کہہ کر بلاتا ہے کہ جب آپ آؤ گے تو آپ نے آتے ہوئے میرے لیے ایک صاف پانی کا گلاس لے کے آنا ہے۔ کیا لے کے آنا ہے؟ صاف پانی کا گلاس، پاک پانی کا گلاس، اس کو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جو پاک پانی ہوگا وہ صاف ہوگا ڈیفینیٹلی۔ وہ پانی اگر میں نے آپ کا یہ ثابت ہو گیا، وہاں پہ ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے، اور اگر یہ ثابت ہو گیا کہ وہ جو پانی کا گلاس آپ میرے لیے لے کے آئے ہیں ایز اے گیسٹ، وہ یہ میری ریکوائرمنٹ ہے، پری ریکوزٹ آف گیٹنگ دا ریوارڈ میری طرف سے، میں آپ کو اس کے بعد فار ایگزامپل 10 کنال زمین آپ کے نام کر دوں گا، یا 1 ایکڑ زمین آپ کو دے دوں گا، یا آپ کو میں ایک لینڈ کروزر گفٹ کر دوں گا۔ یہ وہ بندہ آپ سے وعدہ کرتا ہے، صرف ایک پاک صاف پانی کے گلاس کے عوض، بشرط یہ کہ جب آپ لے کے آئیں گے تو اس محفل کے اندر آپ کی طرح باقی اور لوگ بھی لے کے آئیں گے، سب کا پانی کا جو گلاس ہے وہ ٹیسٹ کیا جائے گا، اور ان کیس اس کے اندر وہ پاک نہیں ہوتا یا وہ صاف نہیں ہوتا تو آپ جو ہیں وہ ریجیکٹ ہو جائیں گے، آپ کو باہر نکال دیا جائے گا اس لسٹ میں سے کہ جی آپ نے ریکوائرمنٹ پوری نہیں کی۔ اب آپ کیا کریں گے؟ آپ تو فٹافٹ جا کے اپنا نلکا کھولیں گے اور اس میں پانی ڈالیں گے، اور کیونکہ وہ تو آپ پانی پیتے ہیں تو ظاہری بات ہے صاف ہے تو پیتے ہیں، تو آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ پانی پاک ہے اور صاف ہے، ڈسپینسر میں سے نکالیں گے اور لے جائیں گے، تو یہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن فار ایگزامپل آپ کے پاس ڈسپینسر کا پانی نہیں ہے، آپ امیجن کریں صرف اس کو فار دا سیک آف ایگزامپل کہ آپ اس کے لیے وہ پانی کا گلاس لے کے جاتے ہیں جو کہ صاف پانی کا گلاس ہے، لیکن آپ کے دل کے اندر چور ہے، اور جانتے بوجھتے ہوئے بھی آپ نے جو ہے وہ اس پانی کے گلاس کے اندر ایک قطرہ، زیادہ نہیں، 250 ml کا گلاس ہوتا ہے، اور ایک قطرے کو اگر آپ ایم ایلز میں دیکھیں تو میرا خیال ہے وہ پتہ نہیں بہت ہی پرسنٹیج اس کی کم ہوئے گی، وہ ایک قطرہ آپ نجاست کا یا کسی بھی گندگی کا اس کے اندر ڈال دیں تو وہ اس کے اندر اس کو آپ مکس کریں تو جو مولیکیولز کے اندر سپیس ہوتی ہے، ایٹمز کے اندر سپیس ہوتی ہے، وہ گندگی جو ہے وہ اس کے بیچ میں اس کے مولیکیولز وہ چھپ جائیں گے، اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ پانی جو ہے وہ دیکھنے میں وہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ صاف ہے یا گندا ہے۔ لیکن بہرحال اس بندے کے پاس تو لیبارٹری کی مشینز ہیں، تو وہ تو نکال لے گا اس کے اندر سے، تو بظاہراً آپ کو یہی لگ رہا ہوگا کہ نہیں یار میں بچ جاؤں گا، میں جب جو لے کے جا رہا ہوں وہ دیکھنے میں تو صاف ہے نا، آؤٹر اس کا جو شیل ہے وہ تو بڑا کلین ہے، لیکن جب اس کے اندر سے اس کو دیکھا جائے گا نا تو وہ جو ایک قطرہ ہے نا، جسٹ 1 ڈراپ آف
impurity in a 250 ml of water, وہ پانی کا گلاس جو ہے نا وہ ریجیکٹ ہو جائے گا. اور میرا خیال ہے کہ اگر 2 گلاس پانی کے رکھ دیے جائیں صاف آپ کے سامنے اور آپ کو وہ کہا جائے کہ یہ آپ یہ گلاس اٹھا کے پانی کا پی لیں، تو میرا خیال ہے ہم میں سے کوئی بھی بندہ نہیں ہیزیٹیٹ کرے گا اور وہ گلاس اٹھا کے پی لے گا. اور دوسرا جو گلاس ہے اس کے اندر کوئی بندہ ہمارے سامنے 1 قطرہ یا آدھا قطرہ بھی نجاست کا ڈال دے یا گندگی کا ڈال دے، تو بظاہراً تو وہ گلاس ہمیں دیکھنے میں صاف لگے گا، لیکن میرا خیال ہے وہ ہم میں سے کوئی بھی بندہ نہیں پیے گا، کیونکہ ہمیں نظر آ گیا نا کہ یہ گندگی ہے. تو ہم نے اس بندے کو دیکھ لیا ہے اس کے اندر وہ چیز ڈالتے ہوئے، تو اس لیے ہمیں پتہ ہے، یہ ایک اسٹیبلش فیکٹ ہو جائے گا نا کہ ہمارے سامنے یار اس نے گندگی ڈالی ہے اس کے اندر، تو میں کیسے اس کو ایکسیپٹ کر، میں نہیں پی سکتا یہ. تو آبویسلی اس دعوت کے اندر آپ کو باہر نکال دیا جائے گا اور آپ کو کہا جائے گا کہ بھائی نا آپ نکلیں یہاں سے، شاباش چھٹی ہوگی آپ کی. تو آپ کا جو گلاس ہے یہ میری طرف سے فارغ ہے، دیکھنے میں تو یہ صاف ہے، لیکن بھائی اس کے اندر یہ دیکھیں، یہ لیبارٹری کہہ رہی ہے، یہ چیز کہہ رہی ہے کہ اس کے اندر گندگی ہے، تو وہ ثابت ہو جائے گا، تو آپ کو تو ریوارڈ نہیں ملے گا. ٹھیک ہو گیا. تو اب آپ اس ایگزامپل کو، اور یہ بھی چیز کہ اگر آپ کو دعوت والی بات کو اگر آپ ایک طرف بھی رکھ دیں، اور مطلب آپ کے سامنے کو بندہ ایک گلاس کے اندر گندگی ڈال کے آپ کو دے، تو آپ نے چونکہ اس کو دیکھ لیا ہوگا تو آپ کے ذہن کے اندر سے تو وہ نہیں نکل سکتی نا چیز، تو آپ تو کبھی بھی نہیں پانی پئیں گے. اسی طرح کہیں تالاب ہوتا ہے تو جانور تو چلو پی لیتے ہیں، ان کے پاس شعور نہیں ہے. انسان کے پاس تو شعور ہوتا ہے، کہیں پہ گندا تالاب ہو اس میں کتا بھی پانی پی رہا ہو اور آپ تو نہیں جا کے ادھر سے پانی پئیں گے، انڈس آپ کا ڈیتھ اور لائف کا معاملہ ہو تو آپ تو نہیں پئیں گے نا، کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یار اس کے اندر گندگی ہے، یہ پاک نہیں ہے، یا آپ کو آفر کیا جائے تو آپ کو پتہ ہو کہ یار یہ گندا پانی ہے تو آپ نہیں پئیں گے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس حدیث کے بارے میں. حدیث ہے چیپٹر نمبر 49، جامع ترمذی کی حدیث نمبر ہے 3505 3505. صحابی ہیں جن سے روایت ہے، ان کا نام ہے سعد رضی اللہ عنہ. ان سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ جو حضرت یونس علیہ السلام تھے جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے یہ دعا پڑھی. وہ دعا ہم سب کو آتی ہے، بہرحال جو سچی بات ہے مجھے بھول گئی ہوئی تھی، میں اس کو یاد کرنے کی آج کل کوشش کر رہا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ وہ دعا جو انہوں نے حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی، اگر وہ دعا کوئی بھی مسلمان وہ دعا پڑھ کے اپنی دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا. تو یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سچی بات کرتے ہیں. تو اگر ہم یہ سارا کچھ کرنا شروع کر دیں تو ہماری تو موجیں لگ گئیں، مطلب یہ تو ایک وہ آن آف والا سوئچ ہے نا، کہ ہم نے وہ دعا پڑھی حضرت یونس والی اور ہم نے دعا کی تو ہماری دعا قبول ہوگی. میری سیلری میں انکریز ہو جائے، سیلری میں انکریز ہو جائے گا، بیکاز رسول اللہ نے کہہ دیا ہے اور وہ تو بات پر حق کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے نسبت سے قبول کر لی. حضرت یونس کی دعا بھی انہوں نے قبول کر لی تھی، وہ کتنے دیر پڑھتے رہے تھے. اسی طرح اگر ہم آدھی زندگی بھی گزار دیں، یا میں کہتا ہوں کچھ 6 مہینے بھی گزار دیں مسلسل یہ دعا کرتے ہوئے، تو میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ تو ہمارے آگے برکتوں کی اور رحمتوں کی اور دعائیں قبول کرنے کی، تو اس میں تو مزے ہی آ جائیں گے ہمیں. لیکن ہوتا کیوں نہیں ہے؟ کتنے لوگ ہوئیں گے جنہوں نے یہ حدیث سنی ہوگی اور وہ پڑھتے ہوں گے اور وہ پڑھ کے یہ دعا کرتے ہوں گے، لیکن وہ کہتے ہوں گے کہ یار ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ مسئلہ کیا ہے؟ یہ تو بات نہ ہوئی ایسی کہ جناب اب ہم دعا بھی کری جائیں، وہ والی ریکوائرمنٹ بھی پوری کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری وہ دعا قبول بھی نہیں کر رہا. تو میرا خیال ہے اب آپ اس پوائنٹ پہ پہنچ گئے ہوں گے کہ سادی سی بات ہے کہ بھائی جو ہم روزی رزق کماتے ہیں وہ تو ہمیں ملنا ہی ملنا ہے، لیکن اس کے لیے جو ایفرٹ پٹ کیا جاتا ہے نا، وہ حرام ایفرٹ پٹ کرتے ہیں ہم. جو رزق ہر رات کو جب عصر کے ٹائم پہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں جو ہیں وہ چینج ہوتی ہیں، فجر کے ٹائم پہ اور عصر کے ٹائم پہ جو فرشتے عصر کے ٹائم پہ آتے ہیں وہ فجر کے ٹائم کے اوپر واپس جاتے ہیں،
اور جو فجر کے ٹائم پہ آتے ہیں وہ عصر کے ٹائم پہ واپس جاتے ہیں. تو وہ آپ کے اس پورے دن کے اعمال لے کے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں. پر اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہوتا ہے, لیکن وہ پھر بھی پوچھتے ہیں کہ بتاؤ میرا جو بندہ تھا اس کو تم نے کیسا پایا, اس نے کیا کیا کچھ کیا سارا دن. تو وہ جو ایک پورا کا پورا ایک بیگ بھر کے لے کے جاتے ہیں جس کے اندر آپ کی تگ و دو ہوتی ہے ریونیو کمانے کی. سیلری میں آپ نے بیٹھ کے اپنے جاب کے اندر کو کام کیا, آپ نے بزنس میں ڈیلز کی, آپ نے لوگوں کے ساتھ جا کے باتیں کی, آپ نے اگر آپ اپنی سیلری پرسن ہیں, آپ جاب کر رہے ہیں, تو آپ نے اس بندے کی سیل کرنے کے لیے آپ نے کوئی کمٹمنٹس کی ہوں گی کسی سے. اب وہاں پر آ جاتی ہے بات جہاں پہ آپ وہ کام کرتے ہیں اپنی روزی کمانے کے لیے جن کاموں سے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو منع فرمایا ہے. اور اس کا ریزن یہی ہے کہ ہم لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں, حافظ بھی بن جاتے ہیں بہت سے لوگ, لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے. اور عمل کا جو ہے وہ طریقہ یہی ہے کہ اپنی لائف میں ہر پہلو کے اندر ہم نے ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے, نہیں کرنی وہ چیزیں. دیکھیں آپ جو بھی ایفرٹ کر رہے ہیں اس ایفرٹ کے اندر اگر ایک بھی حرام چیز ہوگی تو وہ آپ کا پورا ایفرٹ جو ہے نا وہ نہیں قبول کیا جائے گا. ہاں میں یہ بات بھی مانتا ہوں اور ہمیں یہ پتہ بھی ہے کہ ایفرٹ ہی جو ہے وہ کرنا تو چاہیے. ذرا بہرحال ہم اس گنہگار دور میں جی رہے ہیں تو ہم کیسے بچ سکتے ہیں, لیکن بچنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کے سامنے جب آپ نے حاضر ہونا ہے تو اس کے اندر ہمارے پاس کوئی لیم ایکسکیوز نہیں ہوگی کہ اللہ میاں یہ تو دور ہی ایسا تھا, وہاں پہ تو بینک ہی یہی تھے, وہاں پہ تو وہ ہر کوئی یہی کام کرتا تھا, وہاں پر تو کوئی کام ہی نہیں ہوتا تھا. تو بہرحال یہ لیم ایکسکیوز مانی جائیں گی اس وقت. اور اس حدیث کے پیچھے جو سیکرٹ ہے وہ یہی ہے کہ جو پری ریکوزٹس ہیں اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے ہیں کہ آپ کا رزق حلال ہونا چاہیے, تو ہاں پھر میں آپ کی دعائیں قبول کروں گا. لیکن اگر آپ کا رزق ہی حلال نہیں ہے, آپ میرے پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوتے, وہ جو ہم ہر نماز میں 5 دفعہ پڑھتے ہیں, سنتوں میں بھی پڑھتے ہیں, نفل میں بھی پڑھتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ یا اللہ میاں میں تجھ سے ہی مانگتا ہوں, تیرا ہی بندہ ہوں, تجھ سے ہی مانگتا ہوں, تیرے علاوہ کسی سے نہیں مانگتا. لیکن ایکچولی ہم ڈپینڈنٹ کتنے لوگوں کے اوپر ہوتے ہیں. کوئی بندہ اپنے باس پہ ڈپینڈنٹ ہے, اس کی ٹیسیاں کر رہا ہے, یہ ٹیسیاں تو خیر کوئی اتنا اچھا ورڈ نہیں ہے, لیکن ان خوشامدیں کر رہا ہے, کوئی کسی کی خوشامد کر رہا ہے, کوئی ایم پی ایس کے پاس دوڑ رہا ہے, کوئی ایم این ایس کے پاس دوڑ رہا ہے, وہ جی فلانا میرا کام کروا دیں, میرا یہ کر دیں, میرا وہ کر دیں, اور سفارشیں اور رشوت اور سارا کچھ. اور ساتھ جو ہے نا وہ جا کے ہم لوگ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. سوچیں, یہ میں نے آپ کو ایک بات بتائی ہے ایسی کہ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین جو ہے نا وہ ہم نہیں کرتے ہیں لیکن پڑھتے ہیں. اگر آپ کو میری بات پسند آئی ہے تو مجھے کمنٹس میں بتائیں ضرور. میں نے سوچا کہ چلو یار ٹھیک ہے, ایسے میری اپنی بھی لرننگ ہوئے گی, اور اگر مجھے کچھ اچھی بات پتہ چلی ہے تو میں آپ لوگوں سے شیئر کر لوں. تو یہ مطلب میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی ریگولر ویڈیوز بنانا شروع کر رہا ہوں, مطلب یہ ٹرینڈ بھی ہے, لیکن میں جسٹ اپنے قریبی لوگوں سے جو میرے فیس بک کے اوپر ہیں صرف انہی کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور میرا قطعاً مقصد کوئی یہ نہیں ہے کہ میں کوئی پریکٹس کر رہا ہوں تو بعد میں میرا کوئی یوٹیوب چینل آ جائے گا. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمارا ریوارڈ تو یہی ہے کہ ہم جنت میں جا کے اللہ تعالیٰ کو فزیکل فارم میں دیکھ لیں, ان کو ہم اپنے سامنے دیکھیں, یہی ریوارڈ ہے. اور اس ریوارڈ کو پانے کے لیے ہمیں جنت میں جانا ضروری ہے, اور جنت میں جانے کے لیے ہمیں یہ ساری چیزیں کرنی ضروری ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن سے روکا ہے, اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہی ہیں کرنے کے لیے کہ یار یہ کرو اور یہ نہ کرو. اور وہی پہلا سنٹنس ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری خطبے کا کہ میرے بعد قرآن شریف کو اور میری احادیث کو, سنت کو رسی کی طرح تھام لو تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے.
آپ نے کسی اور کے پاس نہیں جانا، آپ نے قرآن اور سنت کو پکڑیں، قرآن پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہا ہے وہ کریں، پھر چاہے آپ کے سامنے جتنی بڑی رکاوٹ بھی آ جائے۔ سوشل بیریئرز کو توڑیں، فیملی بیریئرز کو توڑیں۔ بہت سے ایسے آپ کو ملیں گے کہ آپ کے جو بڑے ہوں گے یا آپ کی جو فیملی کے کچھ نارمز ہوں گے یا کلچرل نارمز ہوں گے، وہ آپ کے آڑے آئیں گے، ان کو توڑیں، ان کو بتائیں کہ قرآن شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہی کوششوں کے بدلے ہی ہمیں شاید بخش دے، اور ہر وقت جو ہے وہ لوگوں کے کام آئے، کیونکہ زندگی کے اندر عہدے یا پیسے یا بینک بیلنس از نتھنگ۔ جو چیز میٹر کرتی ہے وہ آپ کے اپنے اعمال ہیں جو آپ نے لے کے جانے ہیں، اور آپ کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ اپنی اولاد کے لیے صرف تربیت دے سکتے ہیں، ان کو اچھی ایجوکیشن دے سکتے ہیں، دیٹس اٹ۔ اس کے علاوہ ان کی اپنی کوشش ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا کرنا جو بھی کرنا ہے، آپ نہیں ان کا کچھ بھی کر سکتے، سوائے اس کے کہ آپ کی جو ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے دی تھی کہ آپ اپنی اولاد کو اچھا ایک انسان بنا دیں، اچھا مسلمان بنائیں، اور ان کو یہ بتا دیں کہ قرآن شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے ڈرایا ان سے ڈر جاؤ، ان سے رک جاؤ، نہیں کرنا یہ کام، نہیں تو دوزخ کی آگ کے تو جلو گے۔ یہ ہے آپ کی ڈیوٹی آپ کی اولاد کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ بھائی پی ایچ ڈی کرو تو پھر اچھی نوکری مل جائے گی، اور پھر جناب یہ ہو جائے گا تو فلاں ہو جائے گا، ٹپکاں ہو جائے گا۔ وہ ان کا اپنا ایفرٹ ہے۔ تو میرے لیے بھی دعا کریں، میں آپ سب لوگوں کے لیے دعا کروں گا کہ ہم لوگ سیدھے رستے کے اوپر چلتے رہیں، اور صرف اللہ تعالیٰ پہ رلائے کریں، اور اپنا جو الٹیمیٹ ریوارڈ ہے اس کے لیے ویٹ کریں، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے۔ یہی ریوارڈ ہے ہمارا، انسان کا یہی ریوارڈ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں۔ اللہ حافظ۔